ناظرین السلام علیکم. میں وہی قمیض پہنے بیٹھا ہوں جو پچھلے پروگرام میں تھی، کیونکہ یہ بیٹا بہت دور سے آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ولاگ ہم ریکارڈ کر لیں. آپ کے سوالات جو بھیجے جاتے ہیں کافی ہوتے ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں اور جو میں جواب دے رہا ہوتا ہوں وہ فی البدیہہ نہیں ہوتا. میں چونکہ مجھے کمپیوٹر نہیں آتا، میں ہاتھ سے لکھتا ہوں، پھر وہ ٹائپ ہوتا ہے، وہ میں ٹائپ کریکٹ کرتا ہوں اور آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ سنتے ہیں کہ یہ نہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ نہیں. ضمیر خان صاحب کہاں سے انہوں نے ای میل بھیجی ہے وہ مجھے نہیں پتہ. انہوں نے کافی سارے سوال پوچھے. آپ خوش کیسے رہتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو اسٹے ہیپی؟ ہاؤ ڈو یو کیپ اسمائلنگ؟ ہم مسکراتے کیوں رہتے؟ کیسے رہتے؟ نسخہ اور طریقہ بتائیں. اچھا جی، نسخہ وفات، ہم نے فیض صاحب کی کتاب پڑھا. آپ غصے پہ کیسے قابو پاتے ہیں، اب اور پہلے؟ ہاؤ ٹو ریمین آپٹمسٹک یعنی امید پرست، رجیت پسندانہ. تو ضمیر خان صاحب آپ نے 5 سوال پوچھ لیے ہیں. ضمیر بیٹا آپ کو کیسے وہم ہوا؟ وہم ہو گیا کہ میں کوئی دانشور ہوں. اس وقت میں ٹی وی پہ آتا ہوں اس لیے آپ مجھے دانشور. مجھے اپنی نادانی، اپنی اگنورنس، اپنی بے خبری پہ ندامت ہوتی ہے. اتنی انفارمیشن، علم پھیل گیا ہے کہ وہ ایک شخص کے بس میں نہیں ہے کہ اس سب پہ عبور حاصل کر لے. ٹھیک ہے، نہ میں کوئی عالم فاضل ہوں. میرا پیشہ آمدن کا وکالت ہے. ہاں، کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق ہے اور غور کرنا اور فکر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. آپ نے سنا ہے نا، عادت بری بلا ہے، تو جو عادت پڑ جائے وہ نکلتی نہیں ہے. میں کبھی کبھی غالب کے شعر کو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے پڑھتا ہوں. ہزاروں خواہشیں ایسی یا خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے گھر بگڑے. تو خواہشیں ہو جاتی ہیں جو آپ کر سک لیتے ہیں. بڑھاپے کا ایک فائدہ، چلو 2 فائدے کر لیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ گڑھانی ہو گئے جوانی میں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فضول خواہشیں سے نجات مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ میری طرح 77ویں سال کے قریب ہوتے ہیں تو میں اسے زندگی کی شام بلکہ زندگی کی رات سمجھتا ہوں. مجھے کوئی نہیں شوق کہ میں بہت دیر یہ بھی مل گئی ہے جو یہ بھی الحمدللہ. پہلا سوال، خوش کیسے رہتے ہیں؟ دیکھ بیٹا، اس کے 2-3 جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کتاب انٹیلیجنس اور کاگنیزنس، یہ 2 لفظ ہیں، یہ آپ مانی گا، اس میں فرق بھی محسوس کرتی ہے. ہمارے دماغ کے اندر نیورونز ہیں، چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں امپلسز کے ساتھ. یہ امپلسز نروز کے تحت، ایک تو آرٹریز ہیں نا اور وینز ہیں. دماغ کا ایک حصہ ہے جو انزائم کریٹ کرتا ہے، اور 3 انزائم ہیں، وہ ہیں ڈوپامن، سیروٹونن اور آکسیٹوسن. یہ
میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں. آکسیٹوسن وہ انزائم ہے جس سے انسان محسوس کرتا ہے محبت. محبت کسی چیز سے بھی ہو سکتی, کسی شے سے بھی ہو سکتی. اور ڈوپامن اور سیروٹونن وہ ہیں جو آپ کو پلیزنٹنس, یہاں آپ کو خوشی دیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, اور خوشی کو آپ ہیپینس سمجھتے ہیں. اب ہیپینس, خوشی کا بھی ایک کرو ہے بہت لمبا. جو آدمی 3 دن سے بھوکا ہے, اس کو روٹی مل جائے تو وہ خوش ہوگا. جس شخص کو موسیقی کا شوق ہے, اس کو مہدی حسن کی کوئی اچھی غزل سنائے, وہ خوش ہوگا. لیکن جو شخص کینسر سے مر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا, وہ مہدی حسن کی گائی ہوئی غزل سے خوش نہیں ہوگا. یہ جو لفظ خوشی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا کہ اس میں بھی کرو ہے, یہ آپ کے حالات میں بھی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یعنی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ آپ کو غم صرف ایک ہے زندگی میں, ایک, اپنی اولاد کو دفنانا. باقی سارے غم ہم نے چموڑے ہوئے اپنے ساتھ. ہو جی میرے نال اچھی بولیا, اچھا بھائی. ہو جی منو عزت نہیں دیتی, اچھا بھائی. او جی انہیں نوی گڈی لے لیتی ہے, اچھا بھائی. آپ نے جب یہ انزائم, آپ نے اپنے خود ریئیکٹ کرنا ہے ان باتیں. آپ نے جب یہ انزائمز ریلیٹ ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ہمیں کمیونیکیٹ کرتا ہے. مثلا اگر آکسیٹوسن ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی خاتون کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور سارا جہان واری ہو جائے اس کی آنکھوں میں, تو آپ کا دل دھڑکے گا تیز. رائٹ, دیٹ از اے رسپانس ایک آرگن کی, جس کا کیا کام ہے دل کا, جس کو ہم نے ساری چیزوں کا محور بنایا ہوا ہے. میں دل کی بات مانوں گا اگر دل مجھے بتائے گا, او بھائی پمپ ہے, اس نے خون جو لنگ سے, پھیپھڑوں سے ہو کے آتے, اس میں آکسیجن بھری ہے, اسے پمپ کرنا, دماغ کو پمپ کرنا اور باقی سارے جسم کو پمپ کرنا. اور جب وہ آکسیجن ایبزارب ہو جائے گی تو وینس بلڈ جسے کہتے ہیں وہ واپس جائے گا, اور وہ ہارٹ نے اس کو بھیجنا پھر لنگس کی طرف, اور پھر واپس آنا. یہی کام ہے نا اس کا. آلرائٹ. ہمیں بائی پولر ڈپریشن بھی ہوتی ہے دونوں طرف. آپ ڈپریس ہو جاتے تو آپ اس کا علاج کراتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کر لیتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ڈٹرمن کر لیتے ہیں. میں چائے کا گھونٹ پھیل میں گلا سوکھ رہا ہے. جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں, ڈپریشن ہوتی ہے, آپ خوشی محسوس نہیں ہوتی. یہ آپ کا ایک ایٹیچیوڈ ہے ناخوش ہونے کا. تو آپ جم یہ چوز کریں. اگر آپ ہنسیں یا آپ ہنسیں, کھل کھلا کے ہنسیں, تو ڈوپامن اور سیروٹونن کریٹ ہوتی ہیں, انزائمز ریلیز ہوتے ہیں. تو یہ انزائمز آپ کی رگوں میں وہ آتے ہیں, نروز میں, تو یہ آپ پہ ہے. یو کین لرن ٹو بی ہیپی. ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو ہر وقت مایوس ہوں, اور بڑے حالات برن, اس کا اثر ہوگا آپ پہ. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو مسکراتے ہیں. اچھا چلو لطیفے سناتے ہیں, اور ہم جو پنجابی ہیں ہم لطیفے وہ بھی کہتے ہیں جو بےہودہ ہوتے ہیں, تو سن لینا ایک آدھا بےہودہ لطیفہ. کون سی قیامت آ جائے گی اگر آپ ہنس لیتے ہیں اس پہ. تو بے ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈوپامن اور سیروٹونن کے انزائم دوسرے لوگوں سے زیادہ نکلتے ہیں.
وہ کیوں نکلتے ہیں؟ یا آپ تو آپ کا خیال ہے میں مسکراؤں نہ تو کیا رونا شروع کر دوں؟ منہ بنا کے بیٹھوں؟ کیا میں بڑا معتبر لگوں گا منہ بنا کے؟ مسکرانے میں کیا حرج ہے اگر آپ کے دانت ہوں تو؟ دانت نہ بھی ہوں تو مسکرا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ Alright. ہنسنا میری نظر میں ایک نعمت بھی ہے، اس کو استعمال کریں، ہنسا کریں، بالکل ہنسا کریں، اور جب آپ ہنستے ہیں تو کبھی کبھی اونچا ہنسا کریں. اس سے ڈوپامن اور سیروٹونن، ایک گولی ہے پروزیک، جو لوگ ڈپریس ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو شاید سیروٹونن ریلیز کرنے کی مدد دیتی ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو لافنگ آن دی آؤٹ سائڈ بٹ کرائنگ آن دی ان سائڈ، کہ بار بار سے ہنس رہے ہیں، اندر سے یہ بڑا دکھی ہے. میں کوئی دکھ شکھ نہیں لے کے پھرتا ہوں، بالکل نہیں. اگر میں کسی بات پہ دکھی ہے میں صاف کہتا اس بات کا دکھ ہے مجھے، اور مجھے خفگی اولاد سے صرف ہوتی ہے اگر وہ کسی ملازم سے اونچا بولے. مجھے تو خفگی ہوتی نہیں. I refuse to get angry. لیکن اگر رونے کی کوئی بات آئے تو میں رو بھی سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں خوش کیسے رہنا چاہیے یہ آپ پر ہے بھائی. if you have a disease، ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، آپ کے لیے خوش ہونا مشکل ہے. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے جن کو پتا ہے کہ اس بیماری سے انہیں مر جانا ہے، وہ کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، ان کو بھی دیکھا ہوا ہے. اچھا، آپ کو پاکستان پسند نہیں تو اب غازہ چلے جائیں، سوڈان چلے جائیں، لیبیا چلے جائیں. ایک نعمت ہے بھئی ہمارے لیے، ملک ایک نعمت ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، دلاتا نہیں، کوئی یقین نہیں دلاتا. اگر آپ اپنے ملک میں خوش نہیں ہیں تو آپ فجی آئی لینڈ میں بھی جا کے خوش نہیں ہوں گے. یہ آپ کا وہم ہے کہ میں ادھر ادھر وہاں مجھے خوشی مل جائے گی. خوشی لٹکی ہوئی ہے، آپ نے یاد ہے تو رہا. خوشی ہے کیا چیز؟ مسرور، مطمئن ہونا. اگر آپ کا خیال ہے کہ بہت سارے پیسے، میں ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جب ٹونسیا کا صدر زین العابدین، ایک شخص نے اپنے آپ کو جلایا تھا، تو عرب سپرنگ جو پورے اس ریجن میں آیا، ایجپٹ میں بھی آیا، ادھر بھی آیا، ادھر بھی، ادھر بھی آیا، وہ ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی جس جہاز پہ گئی 7 ٹن سونا تھا اس میں، اور ایجپٹ گئے. تو کیا وہ خوش ہیں؟ جسٹ آسک یورسیلف. سپوزنگ آپ کو 7 ٹن سونا مل جائے، اینٹیں مل جائے، تو آپ بنگلے ڈالتے پھریں گے؟ میرے پاس 7 ٹن سونا، کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ ایک بڑا با کمال شخص بر صغیر میں پیدا ہوا، اس کا نام تھا گوتم. بعد میں اسے نام دیا گیا گوتم بدھا. وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شادی تھی، بچہ بھی تھا. اس نے ادھر دیکھا سفرنگ، لوگ غریب ہیں، لوگ بیمار ہیں، لوگ دکھی ہیں. تو وہ گھر بار چھوڑ کے تو وہ چلا گیا، اور کئی سال جنگلوں میں پھرتا رہا. اور پھر اسے انلائٹنڈ کہتے ہیں. بدھا مینز انلائٹنڈ، جس کو روشنی نظر آ گئی ہو. تو ان کا ایک قول ان سے منسوب ہے کہ جب آپ ناخوش ہوں کسی وجہ سے تو یہ نہ کہیں کہ وہ وجہ ختم ہو جائے.
کہیں ہاں میں ناخوش ہوں، مجھے یقین ہے میں ناخوش ہوں، اور میں اس کا مقابلہ کروں، ناخوشی رہوں گا، آپ رہو، آپ نے جو کرنا کر لو. آپ کو کچھ دنوں بعد اس کی عادت پڑ جائے گی، عادت بری بلائی ان پہ کافی، ہمیں ناخوش whatever reason. عشق ہی ہے، وہ خراب ہو گیا، چلو کسی اور نل کر لو، وہ خراب ہو کسی اور نل کر لو. اس کی بھی ایک آسکر وائلڈ کی کتاب ہے دا پکچر آف ڈورین گرے، اس میں ایک فریز ہے اس کے بارے میں بھی. لیکن گوتم بدھا کے بارے میں یہ منصوبے کہتے ہیں جب آپ خوش ہوں، خوشی ہیپینس کسی وجہ سے، یہ نہ چاہیں کہ وہ خوشی رہے یا وہ وجہ رہے، جتنی دیر ہے لطف لیں، ہنسیں، ناچیں، ٹپیں جو مرضی ٹپے کے لگائے جو آپ کا دل کرے، کیونکہ اگر آپ وہ چاہیں گے کہ وہ رہے، جب چلی جائے گی آپ اس کی کمی محسوس کریں گے. سو لطف لیں اس کا، لیو فار دی مومنٹ. دیکھیے نا، یہ میں نے ایسی تقریریں سنی ہوئی ہیں جو نہ ہے، یعنی تقریر کرنا بھی مشکل کام ہے، اس سے زیادہ مشکل کام تقریر سننا ہے. تو میں نے ایسی سنی ہوئی ہے کہ ابھی زلزلہ ہے، یہ بھی مارکڑ ہو جائے اور میں بھی پڑچے ہو جاؤں، ایسی تقریریں سنی ہوئی. دیکھو بیٹا، ایسی خواہشیں نہ کرو. آپ دین کو، مذہب کو جادو نہ سمجھو کہ میں کی تھا اللہ تم ہی کر. یہ کوئی سودے بازی نہیں ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹنگ ہے، تاش کھیل رہے ہیں آپ کہ آپ کو ہر دفعہ یقین آئے، یہ نہیں ہوگا. ایک عظیم ہمارے جج گزرے، بہت سے گزرے ہیں. یہ آپ کبھی کبھی ججوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ایک پروگرام میں نے ایک جج صاحب کے بارے میں ایک بندے نے فضول بات کی تھی. شفیع الرحمان ایک ہمارے بڑے عظیم سپریم کورٹ کے جج تھے. میں ان کے سامنے، وہ جب ریٹائر ہوئے تو میں نے سوچا کہ کوئی معتبر وکیل ان کو کہے گا کہ آپ میرے دفتر میں آ کے بیٹھے کنسلٹنٹ. تو 3-4 مہینے گزر گئے تو کسی نے نہیں کہا. تو میں حاضر ہوا ان کے گھر لاہور. میں نے کہا جی میرے پاس کیس ہیں 2-4، تو آپ آئیں. انہوں نے کہا میں کبھی کیا ہی نہیں یہ کام. میں کہ آپ آئیں، آپ کو یہ بھی ملے گا، یہ جو کچھ میں جو مجھے موکل نے کہا تھا میں نے انہیں بتا دیا. E7 میں میرا دفتر اور گھر ہوتا تھا. میری اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی دوبارہ، اتنی پرانی بات. تو میں نے اپنا دفتر خالی کر کے ان کو دے دیا، اور میری جرت نہیں ہوتی تھی ان کے دفتر میں جانے کی بالکل. تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے دفتر میں اور باتیں شروع کر دی، کیس کی بھی بات کی. تو میں نے کہا سر میں نے آپ کے سامنے 2-4 دفعہ پیش ہوا ہوں، ویسے میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے عدالت میں. آپ جب عدالت میں ہوتے تھے تو آپ کو غصہ نہیں آتا تھا؟ کہتے آتا تھا. میں کہا آپ کیا کرتے تھے؟ پتہ ہے کیا فرمایا انہوں نے؟ کہتے ہیں میں اور خاموش ہو جاتا تھا. تو غصہ لانا تو بڑی آسان بات ہے پتر. اور جی انہیں لیٹ ہو گیا، غصہ آ گیا، اور جی میں چاہ منگی ہے وہ چینی سے. یو کین گیٹ اینگری آن اینی تھنگ، اس مرضی چیز پہ غصہ کھا لے. تو یہ آپ غور کریں اس بات پہ. اور میں پھر آپ سے یہیں سے کر رہا ہوں، میں پھر آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں، غصے میں آپ کے دماغ کو خون کم جاتا ہے. یو آر ناٹ نارمل، رائٹ؟ سو غصے سے آپ بعد میں پچھتاوا، ہائے میں نے غصہ کیوں آیا، میں انہوں چانڈ کڈ ماری، میں انہوں چھری کڈ ماری. پچھتاوے سے کیا بھائی؟ جب غصہ آ رہا ہے اس کو قابو کریں، اس پہ کریں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، جب آپ کسی کی بات پر غصہ کر لیں
تو آپ اپنے جذبات اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ جب چاہے آپ کو غصہ دلا سکتا ہے. تو جذبات تو آپ کے پاس رہنے چاہیے نا. ان کو پاس آن نہ کریں. غصہ کرنے سے پہلے اس کے رد عمل کے بارے میں سوچیں. میں کروں گا تو یہ نتیجے کی ہوں گے، ان کو غور سے سوچیں. 99% آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جو 1% ٹھنڈا نہیں ہوتا تو آپ اظہار کریں اور اس کے خمیازے بھگتیں. اس نے اشارہ کیا، میرے بیٹے نے اشارہ کیا کہ ٹائم ہو گیا تو میں پھر حاضر ہوں گا آپ کے پاس.